نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ واقعہ ایک نوجوان نسل کے لیے عبرت اور نصیحت کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم دوسرے خلیفہ اسلام ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کی خلافت کے اندر آپ کو بہت زیادہ جو ہے فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ نے بہت زیادہ علاقے جو تھے وہ اسلام کے وہاں پہ پرچم جو تھا بلند کر دیا تھا، اللہ کا نام جو ہے وہاں پہ پکارا جانے لگا تھا۔ لیکن اتنی سادگی تھی آپ کے اندر کہ جب لوگ سو رہے ہوتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ میری جو رایا ہے وہ ٹھیک ہے، انہیں مجھ سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو کوئی راہگیر جو ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، کسی بیمار کو ضرورت ہو یا کسی بے بس کو جو ہے ضرورت ہو۔ تو ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ گلی کے اندر گشت کر رہے ہیں، تو پچھلا پہر جو تھا وہ چل رہا تھا، یعنی فجر سے پہلے کا ٹائم جو تھا وہ چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق چونکہ ساری رات جاگتے رہے تو تھوڑا سستانے کے لیے گھر کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ گلی صاف تھی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن کمرے کے اندر سے دو عورتوں کے آپس میں بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں جو تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے اسے بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ جاؤ اس کے بعد جو ہے دن کی روشنی پھیل جائے گی، ابھی اذان ہوگی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں نکلیں گے، تو اس سے پہلے بکریاں جو ہیں ان کا دودھ دھو کے اس کے اندر پانی ملا دو۔ تو وہ بیٹی جو تھی وہ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ رہی تھی، اپنی ماں کو منع کر رہی تھی کہ ماں آپ کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منادی کرائی ہے کہ اگر کوئی ملاوٹ کرے گا تو اس کو ان کی اتنی بدترین سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹی عمر کون سا یہاں پہ دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی جو تھی وہ بڑا ہی خوبصورت جواب دیتی ہے، آگے سے کہتی ہے ماں اگر عمر تو یہاں پہ نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی یہ آپس کی جو گفتگو تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ سن رہے تھے۔ ان کے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کتنی نوجوان یعنی کہ جو بیٹی ہے کتنی عظیم بیٹی ہے کہ دیکھو کہ اس کو ماں جو ہے اسے غلط کام کی طرف اکسا رہی ہے۔ حالانکہ والدین کا تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے جب ایک یعنی کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے جب والدین بنتے ہیں تو آئی تھنک میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے کام جو وہ اپنی جوانی کے اندر کرتے ہیں تو وہ جب ان کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اپنی بہت ساری بری عادتیں چھوڑ دیتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ ماں بیٹی کو سکھائے بلکہ بیٹی ماں کو سکھا رہی ہے۔ تو اس کی اس بات کو سن کر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے، انہوں نے اپنا جو غلام تھا انہیں کہا کہ آپ ایسے کرو، اس جو دروازہ ہے اس کے اوپر نشان لگا دو۔ تو وہ جو غلام تھا اس نے نشان لگا دیا۔ حضرت اتنی دیر میں اذانیں جو تھیں وہاں پہ اللہ اکبر کی تکبیر سے جو ہے وہ گونجنے لگیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے غلام کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئے۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب دوبارہ اپنے گھر واپس آئے تو آپ کے نوجوان بیٹے تھے، آپ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں پوچھا کہ آپ میں سے کون شادی کا خواہش مند ہے؟ تو ان بیٹوں میں سے حضرت عاص جو تھے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اپنے والد محترم سے کہ ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماں بیٹی کا سارا جو بھی گفتگو تھی ان کے سامنے بیان کی اور فرمایا کہ میں اس گھر کے باہر جو ہے وہ نشان لگا کے آیا ہوں، آپ جاؤ اور ان سے جا کے اپنا رشتہ جو ہے وہ مانگو، اگر ہمیں وہ رشتہ دے دیں تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید تمہیں اس میں سے جو اولاد دے وہ بڑے یعنی کہ اعزاز والی ہو، بڑی عزت والی ہو۔ کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ اتنی یعنی کہ متقی اور پرہیزگار ہے۔
وہ اپنی ماں کو سمجھا رہی ہے، اللہ کا خوف دلا رہی ہے، اللہ کا ڈر اور تقوی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ان کے بیٹے گئے اور پھر سارے معاملہ جو ہے طے ہوئے، رشتہ جو ہے وہ ہو گیا، اور یہی جو بیٹی تھی یہ دلہن بن کر ان کے واپس گھر آ گئی۔ تو بہو جو ہے وہ بیاہ کر گھر آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بہو سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھی ایک پوتی جو ہے وہ دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ جو پوتی تھی وہ بڑی اچھی تھی، اس کی تربیت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی اس میں شامل تھی۔ پھر ان کی جو بہو تھی انہوں نے بڑی اچھی ان کی تربیت جو تھی وہ کی تھی۔ اس کے بعد جب وہ جوان ہوئی، جب اس کی شادی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا دیا۔ اس بیٹے کا نام جو تھا وہ عمر بن عبدالعزیز، یعنی جسے کہ تاریخ کے اندر ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسلام کا 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ ان کا دور حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، مختصر سا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑا اچھا جو ہے یعنی کہ وہ دور حکومت کے اندر جو ہے وہ کام کیا۔ انہوں نے اس اسلام کی جو جسے کہتے ہیں کہ کچھ جو اس کی علامات تھیں یا عملی طور کے اوپر جو ہے جو اسلام میں کچھ کمیاں آ گئی تھیں، انہوں نے پریکٹیکلی وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا، اور بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے صحابہ کا جو دور ہے وہ دوبارہ سے پھر سے جو ہے اس دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کی دور خلافت میں بھی جیسے ان کے دادا کی دور خلافت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو ان کی زمانہ جو تھا اس کے اندر بھی فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور دیکھیے کہ جب بھی اصل میں اس یعنی کہ جو واقعہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ آج بھی اگر ہم رشتے کرتے ہیں تو ہمارے رشتے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں زیادہ تر صرف 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکی بہت خوبصورت ہو اور بہت مالدار ہو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ کرو تو 4 بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عورت سے رشتہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر دین والی ہو تو اس کو ترجیح دی جائے۔ شرافت، دین جو ہے اس والی کی تو آج کل بات ہی نہیں رہی۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہی ہے کہ بہویں جو ہیں ہماری ماڈرن سوسائٹی سے آنی چاہیے، تعلیم یافتہ ہوں، سارا کچھ ہوں، اور پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری خدمات بھی کریں۔ اللہ والوں کس طریقے سے وہ خدمات کریں گی؟ کبھی کبھی انسان جو ہے یا تو محبت سے کسی کی خدمت کرتا ہے، یا پھر اللہ کے ڈر سے کسی کی خدمت کرتا ہے، یا کسی اپنے شوہر کے ڈر سے ایک عورت اپنے اس کی خدمت کرتی ہے، یا کسی کا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ڈر سے خدمت کرتا ہے۔ لیکن جب ایک لڑکی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہی ایڈوانس تعلیم اس نے حاصل کی ہوگی، دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوگی، دینی تعلیم اس عورت نے حاصل ہی نہیں کی ہوگی، اس کے دل کے اندر خدا کا خوف، ڈر، تقوی وغیرہ تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر وہ کس طریقے سے خدمت کرے گی؟ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہدایت دے تو وہ صحیح یعنی کہ لائن کے اوپر چلی جائے، ورنہ پھر معاشرے کے اندر جو ہے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی کبھی رشتہ کرو تو خاندان کا طرز عمل بھی دیکھنا چاہیے، اس کی شرافت کا معیار جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ حالات جو ہے وہ درگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی آج کل جب رشتے کرتے ہیں تو شرافت کو، دینداری کو بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں دیکھا، صرف بیٹی کی شرافت دیکھی، اس کا تقوی دیکھا، اس کا دیکھا کہ وہ اپنے رب سے کتنا ڈرنے والی ہے۔ تو اسی بیس پہ جب انہوں نے رشتہ کیا تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے ہیروں سے جو ہے وہ نوازا، کہ اسلام کے 4تھے خلیفہ کے بعد جو ہے ان کا ہی جو پوتا ہے وہ 5ویں خلیفہ کے نام کے اوپر جو ہے پوری تاریخ کے اندر جانا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی پریکٹیکل جو ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ان کے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے، کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزاری ہیں، بالکل ویسے ہی ہم بھی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔